کراچی میں NA-241 سے PTI رہنما خرم شیر زمان اور NA-230 سے مسرور علی، NA-235 سے سیف الرحمان اور فردوس شمیم نقوی کے NA-236 سے اور NA-248 سے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ NA-236 سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ NA-236 سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، جبکہ دوسری جانب کراچی میں NA-236 سے عالمگیر خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ NA-241 سے رہنما PTI مزمل اسلم کے کاغذات نامزدگی مسترد، جبکہ NA-241 سے PTI رہنما خرم شیر زمان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے۔ NA-230 سے PTI رہنما مسرور علی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد، جبکہ NA-235 سے PTI امیدوار سیف الرحمان کے کاغذات بھی مسترد۔ فردوس شمیم نقوی کے NA-236 اور NA-248 سے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے۔ NA-236 سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ NA-236 سے عالمگیر خان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ NA-241 سے رہنما PTI مزمل اسلم کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ انتخابی گہما گہمی جانچ پڑتال کے آخری روز امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد کیے گئے۔ بانی PTI کے کاغذات نامزدگی لاہور اور میاں والی سے مسترد، کس امیدوار کے کاغذات منظور اور مسترد کیے گئے، تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ ملک بھر میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے آخری روز امیدواروں کے کاغذات منظور اور مسترد کیے گئے۔ لاہور کے حلقہ NA-122 سے بانی PTI کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما میاں نصیر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کیا تھا۔ میاں والی سے بھی بانی PTI کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ NA-122 لاہور سے تحریک انصاف کے رہنما خرم لطیف کھوسا کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ لاہور کے حلقہ NA-130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ NA-123 سے شہباز شریف کے کاغذات بھی منظور ہو گئے۔ NA-130 سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ NA-117 سے ابرار الحق کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ PP 147 سے لیگ رہنما حمزہ شہباز، مجتبیٰ شجاع الرحمان کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں۔ NA-125 لاہور سے سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات منظور ہوئے۔ NA-100 فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ NA-150 ملتان سے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی، زین قریشی اور مہربانو قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ ریٹرننگ افسر کے مطابق مہربانو کے تائید کنندہ ان کے حلقے سے نہیں، کاغذات نامزدگی پر دستخط جعلی ہیں۔ NA-149 ملتان سے جاوید ہاشمی، جہانگیر ترین اور عامر ڈوگر کے کاغذات منظور کیے گئے۔ NA-69 منڈی بہاؤالدین سے چوہدری پرویز الہی، چوہدری مونس الہی اور قیصرہ الہی کی کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ ادھر بردان سے PTI رہنما علی محمد خان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے۔ پشاور میں NA-4 سے مراد سعید کی کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے۔ پشاور سے ہی مسلم لیگ نون کے امیر مقام اور سردار مہتاب کے کاغذات منظور کیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان، اکرم درانی، اسد محمود، زاہد درانی، پرویز خٹک، محمود خان اور ضیاء اللہ بنگش کے کاغذات بھی منظور کر لیے گئے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں اپنے دور اقتدار میں صرف ملک و قوم کی خدمت کو ترجیح دی اور یہ سب پارٹی کارکنوں اور دیرینہ ساتھیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ مزید کہا کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، ترقیاتی منصوبے دیے، اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ شہباز شریف نے کبھی مایوس نہیں کیا، ہر موقع پر میرے ہاتھ مضبوط کیے، میرٹ پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا، اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی، اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے۔ آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی،
لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ میں نے کبھی سیاست میں آنے کا نہیں سوچا تھا، 2011 میں پارٹی کی ضرورت کے تحت سیاست میں آئی، کبھی کسی عہدے اور ٹکٹ کی توقع نہیں کی تھی۔ مزید کہا کہ نواز شریف کے خلاف جھوٹے کیسز ختم ہونے پر میری ذمہ داری پوری ہو گئی، 2011 سے اب تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے میاں صاحب کو پرائم منسٹر بنایا تیسری دفعہ، تو وہاں پر بھی ان کو میڈیا کے حوالے سے کچھ مدد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے مجھے ٹاسک دیا، اور اس کے بعد جو 2017 میں جب پاناما آ گیا اور ایک سازش شروع ہو گئی تو پھر میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے پاس پھر کوئی اور چوائس نہیں تھی، تو پھر میں نکل آئی میدان میں۔ اور اس کے بعد جب یہ جھوٹے کیسز وغیرہ ختم ہو گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ آج جو مجھے لگتا ہے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، اس کے بعد میں اگر خوشی سے اپنی والدہ کی طرح جنہوں نے دن رات ایک کیا آپ کی رہائی کے لیے، اس ملک میں جمہوریت کو واپس لانے کے لیے، لیکن جس دن آپ واپس سیاست میں آئے وہ آرام سے گھر چلی گئی، اس سے بڑی مثال میرے لیے کوئی نہیں تھی۔ ان کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو فیصلہ کرنا ہے کون تقریب کار اور کون پاکستان کا معمار ہے، ووٹ ڈالتے وقت لیڈر کا ماضی دیکھنا ہے۔ نواز شریف نے دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے، اسپتالوں کو جدید بنایا۔ فاروق آباد میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا، اس نے نہیں کہا کہ کور مانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو۔ 8 فروری کو آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون تخریب کار ہے اور کون پاکستان کا معمار ہے۔ نواز شریف وہ ہے جس نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم کیا۔ پاکستان کے اور پنجاب کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے تعلیم میں فرسٹ ڈویژنز حاصل کی، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیا، جس نے ہسپتالوں میں مفت غریب اور یتیم کا علاج مفت کروایا۔ نواز شریف کی جب بیٹی کو نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا گیا کوٹ لکھپت جیل میں، لیکن اس نے تو یہ نہیں کہا کہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر جا کر پتھراؤ کرو، جی ایس کیو میں جا کے پتھراؤ کرو۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان شہیدوں کے بچوں اور ان کے عزیزوں پر کیا گزری ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ نے ووٹ کی پرچی کو پر مہر لگا کر۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں میں 5 برس کے دوران 27 کروڑ 72 لاکھ 55 ہزار روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار روپے ظاہر کی ہے۔ تفصیلات محمد اشفاق کی رپورٹ میں۔ 2018 میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اثاثوں کی مالیت 3 کروڑ 86 لاکھ 94 ہزار روپے تھی، جبکہ 2023 میں اثاثوں کی مالیت بڑھا کر 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار روپے سے زائد ظاہر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے زمان پارک لاہور میں 7 کنال 8 مرلے کا گھر وراثت میں ظاہر کیا ہے۔ زمان پارک کے گھر کی تعمیر پر 4 کروڑ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ بتایا گیا۔ کاغذات نامزدگی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالہ میں 300 کنال اراضی تحفے میں وصول ظاہر کی اور اس گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ بتایا ہے۔ اسلام آباد کے علاقے مہرہ نور میں بھی 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی، جبکہ اسلام آباد کے شاپنگ پلازے میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان بھی بتائی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بھکر میں وراثت میں ملی 188
86 केनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की, जबकि 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद कैश दस्ती और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम मौजूद है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां और तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हजार से जायद बताई गई है। वानी पीटीआई ने अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 केनाल अराजी जाहिर की। बुशरा बीबी के नाम बनीगाला में 3 केनाल का घर भी कागजात नामजदगी में बताया गया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए। एक साल के दौरान 2022 में असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। FBR सर्टिफिकेट के मुताबिक 2023 में असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए जाहिर की गई है।